कमीज़ नहीं पहनता। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, शलवार कमीज़ नॉट आर लोगों ने चप्पलें पहनी हुई हैं और शलवार कमीज़ें पहनी हुई हैं और पफ बनाए हुए हैं। अकल पोशाक से और हुस्न खुराक से ज़ाहिर होता है। अगर आपने किसी की अकल दी जान, और तुर्की में इसको बहुत बुरा समझा जाता है, चाइना में तो खैर नहीं, थाईलैंड में भी नहीं, मलेशिया में भी नहीं, लेकिन यहाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की सनशाइनिंग सुबह और मैं आया हुआ हूँ एक कच्ची आबादी में और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये असल में हमारा कल्चर है, हमारे लोग हैं, हमारे घर हैं और हमें इनसे प्यार करना चाहिए। तो एक कहावत है जी, जैसा देश वैसा भेष। आप जिस मकान में रहते हों, जहाँ पे रहते हों, जिस मोहल्ले में रहते हों, जिस गली में रहते हों, आपको वैसा ही बन के रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हैं, इनमें एक अपनायत है क्योंकि ये हमारा कल्चर है। और लोग छतों पे जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, विच इज़ वेरी फैंटास्टिक। तो आज जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अज़रबैजान से रिलेटेड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेसिकली ये इसी से रिलेटेड है कि जैसा देश वैसा देश। दोस्तों, मैं जब अज़रबैजान में था, जब इससे पहले थाईलैंड, मलेशिया, चाइना और बहुत से कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि जब हम लोग इन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपना लिबास पहनें। ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपने कल्चर की डिनोमिनेशन करनी चाहिए, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए दुनिया में ताकि लोग जानें कि हम कैसे हैं, हम किस तरह का लिबास पहनते हैं। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें, जैसा देश वैसा बेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़रबैजान की मिसाल ले लें, वहाँ पे कोई शलवार कमीज़ नहीं पहनता। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, शलवार कमीज़ नॉट आर नेशनल ड्रेस। ये अफ़गानियों का नेशनल ड्रेस है दोस्तों। अफ़गानिस्तान के लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, खुली खुली शलवारें और वो खुले खुले से कपड़े। आप शेरवानी पहने। अगर आप मर्द हैं, अगर आपने पाकिस्तानी ड्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे शेरवानी पहने, ठीक है। और शेरवानी सिर्फ ये शादियों के लिए नहीं होती, शेरवानी आपका कॉमन ड्रेस है। और अगर आप ख़ातून हैं तो सर पे दुपट्टा लें, शलवार कमीज़ पहने। ये है आपकी जिसे कहते हैं ना, पहचान। लेकिन आप वहाँ पे जाके, और अगर आप शलवार कमीज़ भी पहनते हैं इन केस, तो यकीन करें वो भी तो साफ़ सुथरे पहन लें, वो भी तो ठीक पहन लें दोस्तों। मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों ने चप्पलें पहनी हुई हैं और शलवार कमीज़ें पहनी हुई हैं और पफ बनाए हुए हैं तेल लगा के, और लोगों को कह रहे हैं आजे जी बिरयानी खा लें, आजे बिरयानी खा लें, आजे हमने समोसे लगाए हुए हैं, आजे जी हमने जलेबियाँ लगाई हुई हैं। ठीक है, आप करो जॉब, ठीक है, आप अपने पहनावे की प्रमोशन करो, लेकिन पहनावे भी तो ऐसे होने चाहिए ना दोस्तों जो दूसरे लोग लाइक करें। ऐसे तो ना हो कि वो आपके पहनावे देख के आपसे नफ़रत करना शुरू कर दें। वो कहते हैं लिबास नया ना हो, लेकिन लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए। और सयाने ये भी कहते हैं, अकल पोशाक से और हुस्न खुराक से ज़ाहिर होता है। अगर आपने किसी की अकल देखनी हो तो उसकी पोशाक देख लें, यानी कि उसका लिबास देख लें। और अगर आपने उसकी सेहत देखनी हो तो आप उसकी खुराक देख लें। अज़रबैजान में ये काम ना करें। वहाँ पे जाके, बल्कि सारे कंट्री में जहाँ भी जाएं, आप जैसे उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए हैं, यहाँ भी तो आप ऐसे करते हैं ना दोस्तों। ट्राउज़र्स पहन लेते हैं, पैंट शर्ट्स पहन लेते हैं, और अगर आप ये नहीं भी करते तो आप शूज़ तो पहन ही लेते हैं। लेकिन जिस मुल्क में जा रहे हो, जिस जगह पे जा रहे हो, एटलीस्ट उनके जैसा लिबास, उनके जैसे काम ना करो अगर आपको लगता है। लेकिन लिबास ऐसा होना चाहिए ना जो, और चले वो भी मान लेते हैं वो भी आप ना पहनो, लेकिन आप जो भी लिबास अपना पहन रहे हो वो तो नया पहनो, वो तो ठीक पहनो, ताकि लोग आपके लिबास की वजह से आपसे मोहब्बत करें, ना कि आपसे दूर हो जाए। दूसरी बात मैंने कही है कि जैसा देश वैसा देश। देखिए, अज़रबैजान में दोस्तों लोग थूकते नहीं हैं। थूकने से मुराद ये कि आपके सामने नहीं थूकते। हर एक बंदे को, कुछ लोगों को बलगम आ रही होती है, कुछ लोग वैसे ही उनकी आदत होती है थूकना, और बरसगीर के लोग तो वैसे ही पान खा के भी थूक देते हैं, जो कि मैंने देखा है ईरान और अज़रबैजान और तुर्की में इसको बहुत बुरा समझा जाता है। चाइना में तो खैर नहीं, थाईलैंड में भी नहीं, मलेशिया में भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है। तो दोस्तों, आप दूसरों के सामने, दूसरों के बिल्कुल आगे आगे थूकना भी बंद कर दो। वहाँ पे
میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل نظامی اسٹریٹ میں نے دیکھا ہے پاکستانی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوک دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے دوستو. میں ہر پاکستانی کو نہیں کہہ رہا، ہر بندے کو نہیں کہہ رہا، اس بندے کو کہہ رہا ہوں جو یہ کام کرتا ہے. ایون تو گاڑیوں کے اندر دوستو، میں نے گاڑیوں میں دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے اندر وہ اس طرح بڑی بڑی بسز کے اندر، ٹرینز کے اندر، ایون دو ایروپلینز کے اندر دے اسپٹ اینی وے. تو یہ کام غلط ہے، اس کو روکیں. تیسری چیز دوستو جو آذربائیجان میں ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ بھائی مجھ سے 5 لاکھ لے لو، 3 لاکھ لے لو، مجھے کوئی جاب دلوا دو. بہت مشکل ہے دوستو. میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک کمپنی کو آپ کے پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں، 20,000 مناس سے زیادہ ان کو دینے ہوتے ہیں، آپ کی سیکیورٹی دینی ہوتی ہے، پھر جا کے آپ کو جاب ویزا ملتا ہے. آپ بزنس کر لو وہاں پہ، لیکن بزنس کے لیے بھی کوئی ایسا ڈھنگ کا کام کرو جس سے آپ اچھے لوگوں. ایسا خود کا بزنس نہ سٹارٹ کر دو وہاں پہ ایسے جا کے، اور وہاں پہ ہر حاضری کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے. اور جب لوگوں کو یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، جب لوگوں کو یہ مواقع نہیں ملتے، تو پھر وہ ڈنکی لگانے کی سوچتے ہیں، وچ از ویری ویری ہینیس کرائم. تو آپ وہاں سے آگے یورپ کی طرف جانا چاہتے ہو، یورپ سے آگے امریکہ کی طرف پتہ نہیں کہاں کہاں جانا چاہتے ہو. بھائی میری بات سن لو. وہ کہتے ہیں نا کہ جڑے اتھے گندے ہو دوسرے مکے بھی جا کے گندے. اگر آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے، آپ یہاں پہ بزنس نہیں کر سکتے، آپ یہاں پہ محنت نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ کیا محنت کرو گے آپ؟ آپ ڈھونڈ رہے ہیں منورنجن، آپ ڈھونڈ رہے ہیں یاشی، آپ ڈھونڈ رہے ہیں جی آپ کے پیچھے آپ کو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے دوستو. وہاں سب سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی آپ سے. وہاں تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو لوگ بڑا اچھے طریقے سے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ جتنے پیسے ایجنٹ کو دیتے ہو، اور ایجنٹ بھائیوں کو بھی چاہیے، خدا کے بندوں کو اچھا کام کرو، کوئی کنسٹرکٹیو کام کرو. آپ معصوم لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے کے، ان کو ویزے کے جھانسے میں لے کے، ان کو جاب کے جھانسے میں لے کر ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ جو آپ کماؤ گے وہ تو 3-4 ماہ میں ختم ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد کیا کرو گے دوستو؟ اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ کام دھندا ڈھونڈو گے، یا کسی اور دوسرے معصوم بندے کو ڈھونڈو گے. چوتھی چیز دوستو وہ یہ ہے کہ آذربائیجان میں آپ جب بھی جاتے ہیں آپ صرف باکو کو دیکھ کے آ جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ گانجا کیوں نہیں جاتے، آپ سب کویت کوئی نہیں جاتے، آپ شیخی کیوں نہیں جاتے، آپ ان کے استارا کیوں نہیں جاتے، آپ ان کے اور بہت سے گبالا کیوں نہیں جاتے. اتنے پیارے پیارے شہر ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے. بس اس چیز کا خاص خیال رکھیں. ان کا ایک شہر ہے وہاں پہ نہیں جانا جو کہ آرمینیا اور ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ کا باعث ہے آذربائیجان کے. آپ وہاں نہ جائیں. اس کے علاوہ آپ ان کے ہر سٹی میں جائیں اور انجوائے کریں. آپ صرف باکو جاتے ہیں 3-4 دن میں بور ہو جاتے ہیں. ان کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں نظامی اسٹریٹ دیکھ آتے ہیں، اور پرانا شہر دیکھ لیتے ہیں، اور 3-4 عمارتیں دیکھ لیتے ہیں، وہ فلیمنگ ٹاور دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی آذربائیجان ختم ہو گیا. آپ ان کے میوزیم نہیں دیکھتے، آپ کارپٹ میوزیم نہیں دیکھتے، اس کے علاوہ اور ان کے بہت سے حیدر علوی سینٹرز نہیں دیکھتے، اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جا کے دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں. تو دوستو وہاں سے آگے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا چاہیے. آذربائیجان بہت پیارا ہے. ان کی فوڈ کو انجوائے کرو، ان کے ہیریٹیج کو انجوائے کرو، ان کے کلچر کو انجوائے کرو، اور اپنے کلچر کی چھاپ بھی وہاں پہ ڈالو، لیکن ان اے گڈ سینس، ناٹ ان اے بیڈ سینس. تو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ یہ ہے دوستو کہ آذربائیجان میں جا کے آپ اگر یہ چیز تلاشتے ہو کہ چلیں ہم کلب چلے جائیں گے، وہاں پہ انجوائے کریں گے، کچھ پیسے دے دیں گے، 50 یا 100 منات دے کے ہم انجوائے کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم گھر آگے سو جائیں گے، تو یہ غلط ہے. وہاں پہ پولیس آپ کو مکمل فالو کر رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پولیس ہی وہاں پہ تقریباً کلومیٹر پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے اپنی وہ کیبنٹ بنائی ہوتی ہے، اور وہاں پہ 2-3 پولیس والے ضرور ہوتے ہیں. وہ ہر ایک بندے کو وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس لیے کچھ نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے ہیں، اور پاکستان کی ویسے بھی وہ قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، آنر دیتے ہیں ہمیں. تو آپ کو چاہیے کہ اس آنر کو، اس عزت کو برقرار رکھیں، اور وہاں جا کے غلط کام نہ کریں، انجوائے کریں، اپنے پاسپورٹ کو اسٹرانگ بنائیں. آپ کو پتہ ہے دوستوں کہ ہمارا پاسپورٹ اس لیے بھی اسٹرانگ نہیں ہے کہ جو ہم ٹورسٹ جاتے ہیں یہ بھی کوئی اچھی چھاپ نہیں چھوڑتے. وہاں پہ کرائم کر لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، جھگڑے. یہ کیا اس کو کہتے ہیں، پچھلے دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ
گلف کے اندر اور بہت سے اسلامی کنٹریز میں جہاں پہ ہمارے بھائی جاب کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ لڑائیاں کر لیتے ہیں. تو لڑو مت، اپنا وقار بلند کرو، اپنے آرگومنٹ اسٹرانگ بناؤ، نہ کہ اپنی چیخیں اور اپنے مکے اسٹرانگ بناؤ. تو یہ چھوٹی سی باتیں تھیں جو میں نے آبزرو کی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. اور آپ جس جگہ بھی رہتے ہوں، جیسا بھی محلہ ہو، جیسی بھی گلی ہو، وہاں پہ بھی اچھا ریپرزینٹ کریں. تو دوستوں ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھے خیال. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.